السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب کریں شروع اس کو۔ جی سر، ایک سیکنڈ مجھے دے دیجیے، میں ریکارڈنگ شروع کر لوں نا۔ اچھا جی ٹھیک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پروفیسر۔ اچھا جناب، آپ کی آواز نہیں آ رہی اور میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور ریکارڈنگ جو ہے وہ دوبارہ وہیں سے شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ہم اس کو شروع سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح بیان کر۔ الذی خلق، وہ ذات جس نے پیدا کیا، فسوا، اور ٹھیک ٹھیک درست کر دیا، والذی قدر، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی، فہدا، اور اس نے راہ دکھائی یا رہنمائی کی، والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے مرعا کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے؟ چارہ نکالا۔ چارہ نکالا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ مرعا چراگاہ کو کہتے ہیں، یہاں استعارے کے طور پر استعمال ہوگا جس نے چارہ نکالا۔ اب چارے کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ فجعلہ، تو اس اللہ نے اس چارے کو بنا دیا غثاء، خشک گھاس، اور ہم نے ترجمہ کیا تھا کوڑا کرکٹ۔ احوا کا ترجمہ بتانا ہے کہ کل کی ریکارڈنگ جو ہے اس کے اندر صرف اس کا ترجمہ سیاہ ہوا ہے، تو احوا فعل ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا اور تو اس نے بریکٹ میں اسے سیاہ کر دیا، اس چارے کو سیاہ کر دیا۔ تو بتایا یہ تھا کہ احوا جو ہے اس کا مادہ ہے حویون، اور اس سے بنا احوا۔ احوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گل سڑ جانا۔ چورا چورا غصہ کے اندر بھی آتا ہے اور احوا کے اندر بھی۔ تو میں بھی بتا رہا تھا کہ بھی جس طریقے سے ہم گاؤں کے اندر وہ چارہ کے لیے کھلاتے تھے اور گوبر وغیرہ ڈال کے اور اس کے اندر باقی چیزیں بھی ایک روڑی کی شکل کے اندر آ جاتی تھیں، تو وہ سبزی مائل سیاہ رنگ ہے اصل میں اس کا۔ تو ترجمہ ہم اس کا کریں گے، تو اس اللہ نے اس چارے کو کوڑا کرکٹ بنا دیا اور اس نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہاں جو پروفیسر چیز ہے ایک سوال ہے سوچنے چھوٹا سا والی، جی سر، جی جی ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس میں جو چارے کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں یہ پازیٹیو ہے یا یہ نیگیٹو ہے؟ پازیٹیو نیگیٹو کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جیسے اس چارے کو نا، چارہ تو اوپر نکال دیا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جانوروں کے کام آئے گا، کھانے کے لیے وہ ہے، پھر جی آگے اس چارے کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ جی، میں ابھی اسی کی تو طرف آنے والا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا۔ پہلے بھی بتایا تھا، مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، ایک تو نعمت ہے نا جی سر، کہ بھی انسان کو بنایا اور باقی چیزیں بھی بنائیں، انسان کو بھی بنایا، کائنات کی ہر ایک چیز بنائی، تو انسان کے علاوہ جس کے پاس قوت اختیاری ہے
باقی سب چیزوں کی جو ہدا ہے رہنمائی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سرشت کے اندر وہ رہنمائی لکھ دی اور انہوں نے اطاعت کر دی۔ قدرہ کا بتایا تھا کہ تقدیر بنائی، اب اس کے اندر انسان بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، کل کے ریکارڈنگ کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، لیکن وہ جو کل بتایا تھا کہ تقدیر کے اندر وہ جو دائرہ ہے ایسا کہ جس کے اندر انسان اور جن، انہیں قوت اختیاری دی، جی سر، اس قوت اختیاری پر جنت اور دوزخ، صحیح اعمال یا برے اعمال، اختیار ہمارا اچھے طریقے سے کریں گے اللہ کے احکامات کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، تو انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا، اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر اپنے اختیار کے ساتھ نہیں مانا اس کو، تو پھر اللہ کی رہنمائی کو نہیں مانا ہم نے، تو وہ ہو گیا جہنم کی طرف راستہ۔ اب آ گیا آگے اللہ تعالیٰ باقی جو چیزیں ہیں ان کو خلاصے کی صورت میں صرف اتنا ہی بتا رہا ہے کہ وہ ذات جس نے چارہ نکالا، تو چارے کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ خواہ انسان کھاتا ہے، خواہ حیوانات کھاتے ہیں، حیوانات اگر کھاتے ہیں تو پھر بھی وہ انسان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا انتظام کہ اتنے لوگوں کی ہر روز، اگر میں وہ لائٹر موڈ میں یہ کہوں کہ روٹی پکانا، کیوں جی، اور سرو کرنا صبح بھی شام بھی، اور پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے سارا انتظام کرنا، یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ جو چارہ نکالا۔ اب یہاں جو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم انسان ہو، اب چارہ نکالنے کا جو انجام تھا اس چارے کے ساتھ کیا کیا؟ فَجَعَلَهُ، پھر اس اللہ نے اس چارے کو بنا دیا غثاءً، کوڑا کرکٹ، احوا، تو اس نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ مطلب اس کا یہ ہے ضیاء اللہ بھائی کہ کوئی بھی جو انسان کے اندر غرور اور تکبر اور جوانی یہ ہر وقت رہنے والی نہیں ہے۔ جیسے بتایا کہ بھئی مرعا، گھاس اپنی پوری جوبن پر ہوتی ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کوڑا کرکٹ، ایسا ہے، اور وہ بھی سیاہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی کیا کرے گا، ہر ایک چیز کو ایک وقت میں آ کے ختم کر دے گا۔ اشارے کے اندر، کنائے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ بتا رہا ہے کہ ہر عروج راز زوالے، یہ میں نے ابھی کہا تھا کہ ہر عروج کے لیے زوال ہے، تو عروج کے اندر بندہ آ کے نخوت، تکبر اور اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنا، یہ نہ سمجھے اس نے بوڑھا بھی ہونا ہے اور اس دنیا سے چلے بھی جانا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی کیا ہو جانی ہیں؟ بوسیدہ ہو جانی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک ایک پورشن توحید کا، یہاں تک آگے سمجھیے، آگے چلیں۔ جی سر۔ آگے یہ ہے کہ بتایا تھا کہ مکی صورت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال تک تو وحی نہیں آئی، لیکن جب آئی تو یہ تجربہ بالکل ایک نیا تھا۔ اب بالکل نیا تجربہ، پتہ ہے کہ بھی انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر باقاعدہ دیکھا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں۔ تو وہ کرتے کیا تھے؟ احساس ذمہ داری ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ محبت کے اللہ کے الفاظ ہیں تو میں ان کو جلدی جلدی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لوں۔ تو وہ جب وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو درمیان میں بول پڑتے تھے۔ یہی ہمیں سمجھ آتی ہے کیسے کہ دوسری صورتیں پڑھیں گے، مثلا سورۃ القیامہ
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہی پڑھا تھا نا ہم نے، جی جی یہ ویسے ہی ہے، جی کہ جی تو بالکل ایسے ہی اپنی زبان، جب وہی نازل ہو رہی ہو تو تو اپنی زبان کو حرکت اس لیے نہ دے کہ تو اسے جلدی حاصل کر لے۔ آگے پھر وہاں پڑھا تھا کہ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو کیا کر، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اللہ نے وہاں یہ کہا کہ جب ہمارا فرشتہ قرآن مجید کی قرأت کر رہا ہو تو تو اس کے پیچھے پیچھے پڑھ، ساتھ نہ پڑھ۔ یہی ترجمہ پڑھا تھا نا ہم نے۔ جی جی اور دوسری جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا، اب صورت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، تو قرآن کو حاصل کرنے میں جلدی مت کر، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ وحی پوری ہو جائے۔ یہی معنی پڑھے تھے۔ جی اب یہ 3 جگہوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہیں، ایک جگہ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، 2 جگہ تو وہ آ گئی۔ اب یہ ہے کہ سنقرئک، اب اس کا ترجمہ ہے، سا کا مطلب ہے ان قریب، جلد ہی، نقرئک، ہم، نون کا مطلب ہے ہم، قرا اسی طریقے سے ہے، اب پڑھنا بھی ہوتا ہے، پڑھوانا بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ نہیں کہے گا کہ ہن قریب ہم تجھے پڑھیں گے، نہیں، یہاں ترجمہ بنے گا سنقرئک، ان قریب ہم تجھے کیا کہیں گے، پڑھوائیں گے۔ پڑھوا دیں گے۔ فلا تنسا، تو نہیں بھولے گا، یعنی کہ جو تجھے پڑھوا دیں گے، یہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ بھی ہے، الفاظ بھی ہمارے ہیں، تو نہیں بھولے گا۔ یہ نقریوں کا ترجمہ اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں جیسا پہلے پارے میں پڑھا تھا ہم نے۔ کیا تھی جو وہ آیت، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، پڑھا تھا مثلی تھا او جی، مثلی، نہیں جی اس کے اندر تھا ننسیہا، جو ہمارے یہاں پڑھوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی آیت بھی منسوخ نہیں کرتے۔ او ننسیہا کا ترجمہ کیا کیا تھا، یا اسے بھلوا بھلوا دیتے نہیں دیتے۔ یا اسے بھلوا دیتے ہیں۔ جی، یہاں بھی ہے نقرئ کا، ان قریب ہم تجھے پڑھوائیں گے، فلا تنسا، تو نہیں بھولے گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ ہیں قرآن مجید کے، ایسے ہی ہے جی جی، ایسا ہی ہے سر۔ پہلے حافظ قرآن مجید کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ محبت، اور پھر یہ احساس ذمہ داری کہ بھی اس کو جمع بھی کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ تو یہ ایک فطری تقاضا تھا کہ بھئی مجھے یہ بھولے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو تسلی دی کہ بھئی آپ فکر نہ کریں، تو ہم تجھے پڑھوا دیں گے، فلا تنسا، تو نہیں بھولے گا۔ آگے لفظ ہے لا کے بعد الا ما شاء اللہ، اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، مگر جو اللہ چاہے گا وہ کیا کرے گا، وہ بلوا دے گا، جیسے میں نے اب دوسری آیت کا آپ کو ترجمہ بتایا، کیوں جی؟ جی بالکل جی ہاں، مطلب ہے کہ اگر وہ منسوخ ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے یا اپنی مرضی سے وہ تمہارے ذہن میں سے نکلوا دے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ مکمل طور پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا کہیں گے، لفظ اچھا سا ہو جائے جی، گرفت اختیار، نہیں، اختیار زیادہ بہتر ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، تیری محبت اپنی جگہ،
باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمارا کام ہے. کیوں جی؟ اللہ کی تسلی بڑی خوبصورت لگی نا آپ کو؟ بے شک. بالکل. اب اس کے اندر توحید بھی ہے، اس کے اندر ہدایات کے اندر ہی توحید ہے. کیا کہ اس کو وہ جو ہے کہ بھئی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی یقیناً یقیناً حفاظت حفاظت کرنے والے. جی یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا، لیکن اس چیز کے باوجود ایک احساس ذمہ داری وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اللہ نے تسلی دے دی. تو اس کے اندر توحید کیا ہے کہ یہ کام کروانا کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ. اللہ کے ذمہ. بالکل جی. تو یہاں ہے کہ اللہ نے یہ بھی ایک نعمت آپ پر دی ہے، تو اللہ کو پہچانو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، اور ہمیں کہا گیا کہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. آگے پڑھتے ہیں، اس آیت کو پورا کرتے ہیں. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. ترجمہ کروں اس کا؟ جی. اب اس کو ذرا غور سے سننا ہے. بے شک وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ اللہ. اللہ تعالی. یعلم جانتا ہے، الجہر ترجمہ کریں آپ. جہر کا مطلب کیا ہوگا؟ جو بلند آواز سے کی بات. جی جو ظاہر ہے، جو بلند آواز میں ہے، جو کھلی بات ہے، اس میں سے ایک کا انتخاب کریں. بے شک وہ جانتا ہے جو جہر، جو ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اب جہری اور سری نمازیں ہوتی ہیں. جہری جی جو ہے. ہوتی ہیں وہ بلند آواز میں، جو بلند آواز میں ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ ترجمہ اچھا رہے گا. جی. جی بلند آواز بے میں. شک وہ اللہ جانتا ہے جو بلند آواز میں ہے. آگے لفظ ہے وما یخفا. اب یخفا کو دیکھنا ہے آپ نے. یخفا کہ مطلب ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ متعدی بھی ہے اور فعل لازم بھی ہے. جی جی. اس کو اب ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو آپ مطلب کیا ہوگا؟ وما یخفا کا مطلب ہے جو چھپتا ہے، جو وہ جانتا ہے. الجہرا جو بلند، جہرا جو بلند ہے. آواز جی جو بلند آواز میں ہے. آگے فعل آ رہا ہے. جی. جی اب آگے وہ تو تھا نا الجہر، تو پتہ چلا وہ ہے اسم، وہ ہے اسم جی. الجہر جو بلند آواز میں ہے. اب آگے آ رہا ہے وما یخفا، یہ فعل ہے. اب ایک یخفا کا مطلب ہے چھپانا بھی ہوتا ہے، اور یخفا کا مطلب ہے چھپنا بھی ہوتا ہے. جی جی. وما یخفا. اب یہ ہے کہ جو ایک تو یہ ہے کہ وہ چھپاتا ہے، اور دوسرا ہے اور جو چھپتا ہے. چھپتا ہے زیادہ ترجمہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. تو پھر اس کو ظاہر کر لیں، الجہرہ کو ظاہر کر لیں. بے نہیں شک وہ کیوں جانتا کریں گے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ تو الجہر ہے نا، وہ اسم ہے. جی. اسم ارے اس کو میں آپ مترادف آ فعل رہا ہے میں نا، تو اس لیے اسم کہہ رہے ہیں شاید. میں جی سر اس کی ہاں. عرض کر رہا ہوں، میں اس کا فعل میں ہی ترجمہ نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا جو بلند آواز میں ہے، اس کی جگہ پہ ہم کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپتا ہے. چلو ٹھیک ہے. بے شک وہ اللہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپتا ہے. اب کیا اس کا چھپایا ترجمہ جاتا ہے؟ مخفی ہے. جی یہ بھی ترجمہ ہوا ہے کہ چھپی ہے. اب یہ کیا چیز ہے جی کہ جہرا، اب جو مخفی ہے، مخفی کہاں ہوگا؟ کسی کے دل میں ہوگا، کسی کے دماغ کے اندر ہوگا، کوئی ارادہ ہوگا. ایسے ہی ہے نا، وہ مخفی وہ ہوگا. جی. مخفی یہ ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ کے دماغ کے اندر ہے، جو لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا،
جو چھپا ہوا ہے، ہم نے کہا جو چھپتا ہے، یہ کہا نا جی اب دوسرا جو ہے جہرا، اس کو ذرا دیکھنا ہے. یہ جہرا تو ہر آدمی جانتا ہے نا کہ بھئی اب جہر ہو، جہر تو آپ نہیں جانتے یہ اس کو کہ کوئی بندہ اونچی آواز سے بول رہا ہو. جی جی جانتے ہیں سر. تو یہاں ایک مشکل پڑ گئی نا ذہن میں. جی کیا پڑی؟ ابھی آپ کریں اس کو اب جو مشکلیں ہوتی ہیں نا ان کو آسان بناتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر 1 ارب لوگ ایک ہی وقت کے اندر اونچی آواز میں بول رہے ہوں، بتائیے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں سر. نہیں. بس اگر کوئی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے جی تو وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے جی، بلند آواز میں ہے، وما یخفا، اور جو چھپا ہوا ہے، چھپتا. جو چھپتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کر لیں. جی ٹھیک ہے سر. تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں پھر اوپر سے جی. والذی اخرج المرعى، ترجمہ کریں. وہ وہ ذات ذات جس نے چارہ نکالا. نکالا. ہاں آپ ذرا ایرو بھی ساتھ لگا لیں تو اچھا رہے گا، سر ہمیں پتہ چلے. اس اچھا میں نہیں، ایرو لگ نہیں سکتا، اس میں لگ نہیں سکتا، وہ موبائل سے چلے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہم آیت نمبر 4 سے پڑھ رہے ہیں. تو وہ ذات جس نے چارہ نکالا، اب خوبصورت ترجمے کر رہے ہیں انشاءاللہ، صاحب اچھا کر رہے ہیں. فَجَعَلَهُ، پھر اس نے تو اسے اس نے بنا اسے دیا. بنا دیا. تو اس اللہ نے اس چارے کو بنا دیا غثاءً، کوڑا کرکٹ. کوڑا کرکٹ. کوڑا کرکٹ. احوا، اور اس نے اسے اور اس نے اور سیاہ اس کر نے دیا. سیاہ کر دیا. اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جیسے جعل ہے اسے احوا ہے، اور اس نے بریکٹ میں اسے سیاہ کر دیا. سیاہ کر دیا. ٹھیک ہے جی، آگے جی. سنقرئک، ان قریب ہم تجھے قریب پڑھوائیں گے. ان قریب ہم تجھے پڑھوائیں گے یا پڑھوا دیں گے، پڑھوائیں گے زیادہ ٹھیک ہے. فلا تنسا، تو تو نہیں بھولے نہیں گا. بھولے گا. تو نہیں بھولے گا جی. تسلی. الا ما شاء اللہ، مگر جو مگر اللہ جو چاہے اللہ گا. چاہے. مگر جو اللہ چاہے گا جی. اب یہ بالکل کیا لگتا ہے، انبلیویبل لگتا ہے نا کہ بھی ایک بندہ وہ کہے جی کہ مجھے تو انا لا قاری، میں تو پڑھنا بھی نہیں جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ بھی ہم تجھے پڑھوا دیں گے اور تو بھولے گا اسے بھی. نہیں بھولے گا. یقین کامل تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. الا ما شاء اللہ، مگر جو جو اللہ چاہے گا. مگر جو اللہ چاہے. مگر جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے. انہ یعلم الجہر، بے شک وہ بے اللہ شک وہ جانتا ہے جانتا ہے جو ظاہر ہے. بے شک وہ اللہ جانتا ہے جو ظاہر ہے. وما یخفا، اور جو اور جو چھپتا ہے. چھپتا ہے. اور جو چھپتا ہے یا جو چھپ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جو چھپتا ہے. یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو انسان کے اندر وہ چیزیں جو بلند آواز میں ہوتی ہیں یا جو ظاہر ہوتی ہیں، حرکات، اعمال، وہ سارے وہ بھی جانتا ہے. اور وما یخفا، جو نیت، ارادہ، وہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ چیزیں ہیں. یہاں تک آگے سمجھ جی. جی جی سر. اچھا، آگے جو چیز آ رہی ہے، تھوڑے سے ترجمے ایسے ہیں کہ الفاظ ایک جیسے ہیں. آگے آ رہا ہے ونو یسیروکا، ونو یسیروکا لیلیسرا. کون سا صیغہ ہے جی؟ نیسیرو، مجہول. مضارع ماضی؟ جی یہ مضارع ہے سر. مضارع. مضارع ہے، بالکل ٹھیک ہے.
تو یسر کا مطلب ہوتا ہے آسان کر دینا، یسر کا مطلب ہوتا ہے میسر کرنا، یسر کا مطلب ہوتا ہے سہولت دینا، یسر کا مطلب ہوتا ہے آسان کر دینا۔ پہلے پڑھ چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ جی 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 تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، وَنُيَسِّرُكَ، ہم تجھے سہولت دیں گے۔ میں اس کا ترجمہ کافی دفعہ کیا، ابھی دیکھتے ہیں کہ بھی مل کے بھی اس کو بنا دیں گے۔ ان قریب ہم تجھے سہولت دیں گے، کس کی؟ لِلْيُسْرَا، یسرا ایسر، ایسر مذکر کے لیے آتا ہے آسانی کو، اور یسرا مؤنث کے لیے آتا ہے یسرا آسانی۔ ہماری زبان میں بھی آسانی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ مؤنث۔ تو ان قریب ہم تیرے لیے آسانی، اصل میں تو ہے آسانی کو آسان بنا دیں گے۔ ہم کہیں گے ہم تجھے سہولت دیں گے آسانی کی، جی ہم تجھے جی جی آسانی کی سہولت دیں گے۔ ہم تجھے آسانی کی سہولت دیں گے۔ آج بڑا مشکل لگ رہا ہے، ابتدائی وقت ہے، مشکل لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا قرآن جو پتہ نہیں کہ کتنے سپارے ہونے ہیں، کتنے الفاظ ہونے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی۔ میں دوبارہ کہوں گا احساس ذمہ داری، تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اب وہ کہتا ہے جی مشق جب جاتی ہے تو پہلے دن سکول میں جائے گا بچہ، تو بچہ روتا ہے یا نہیں روتا جی؟ جی جی ہم روتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بس صرف میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بڑی عظیم ہے، اس لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گئے تھے پہلا دن تو وہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن جب پڑھنا آ گیا سال نکل گیا تو بچہ خوش، جی میں نے یہ بھی کر لیا ہوا ہے، پھر اور آیا تو پھر ٹھیک ٹھاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو مشق جو کیا کرتی ہے انسان کے لیے آسان بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو یہاں یہ ہے کہ وانو یسروکا للْیسرا، تو ترجمہ ہم نے کیا کس پر اتفاق کیا؟ اور ہم تجھے آسانی کی سہولت دیں گے۔ ہم تجھے آسانی کی، یسرا ویسے آسان راستہ بھی ہو سکتا ہے، آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ اچھا دوسرا جی اس کی جو لفظ آیا ہوا ہے یسرا کے لیے، وہ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہے شریعت، شریعت کہ وہ شریعت جو پہلے لوگوں کی تھی وہ مشکل شریعت تھی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تیرے لیے جو کچھ بھی ہم دیں گے وہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یسرو ولا تعسرو، لوگوں کے لیے کیا کرو؟ آسانی کہو، آسانی مہیا کرو، مشکل نہ بناؤ۔ یہاں بہرحال چونکہ وہ قرآن مجید کے لیے آ رہا ہے تو ہم اسی تناظر کے اندر دیکھتے ہیں، تو ترجمہ بنے گا ہم تجھے سہولت دیں گے، لِلْیُسْرَا کا ترجمہ کیا ہوا آسانی کی۔ آسانی آسانی کی، کی۔ ٹھیک ہو گئے۔ آگے کیا کر، اب یہ تھا کافی گہری چیزیں ہیں یہاں۔ اب میں جو ابھی پڑھنے والا ہوں نا آیت، اس آیت کے اوپر لوگ تبلیغ کرنا، تبلیغ کے اندر وہ شدت نہیں آتی، یہ آیت ہے وہ، اور وہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو نصیحت کر۔ فذکر کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت، تو نصیحت کر۔ تو نصیحت کر، لفظ ہے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر، اگر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ان کے بعد اگر لام آ جائے تو پھر آپ ان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً، بے شک۔ یقیناً کرتے ہیں۔ ان کے بعد انا آ جائے تو وہ پھر بھی یقیناً ہم کرتے ہیں، لام آ جائے جو تجھے تو آج آئے گا بھی آگے۔ اور ان کا ترجمہ اگر ہم کریں گے کہ اگر تو نصیحت کر
ان نفعت الذکر، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے. جی، نفعت الذکر، ذکر جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، مؤنث ہے مذکر؟ مؤنث ہے. مؤنث. کیوں؟ ذرا جلدی جلدی. ذکرا یہ کبرا. جی، رے کے اوپر کھڑی زبر آئی ہے، یا بھی آیا ہوا ہے، کبرا سغرا ہم نے وہاں پڑھا تھا، تو اس طریقے سے نفعت لفظ تھا. جی، فائدہ دیتی ہے. جی، ذکر نصیحت، تو نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے. کیوں جی؟ جی جی یہاں آیا. اب اس کا مطلب لوگ کیا لیتے ہیں؟ لوگ یہ لیتے ہیں کہ بھئی خود ہی ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ یار یہاں تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جواب اس کا سوال بلکہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے کہ جو خود سوچ لیتے ہیں کہ بھئی اس بندے کا دماغ تو اتنا نہیں ہے، میں اس کو نصیحت کروں گا تو یہ نہیں آئے گا. دل کے حال کا اللہ کو پتا ہے یا انسان کو پتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے. تو لہذا اب ان کا ترجمہ بہت سارے مفسرین نے ان کا ترجمہ اذا بھی کیا ہے، جب. تو نصیحت کر جب کیا کرے؟ نصیحت فائدہ دے. نصیحت فائدہ دے. ان کا مطلب اگر بھی کیا ہے تو یہاں تو یہ نہیں مطلب ہے کہ بھئی آپ بد دل ہو جائیں اور نصیحت نہ کریں، بلکہ نصیحت کرتے رہنا ہے. میں سب سے بڑی بات یہ کہوں گا، کم سے کم چیز اگر آپ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں قرآن مجید، آپ کو خود کتنا آئے گا؟ جی، وہ پڑھنے والے سے زیادہ سمجھ آ جاتی. ہائے 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 ہائے. تو مجھے بتائیے، فائدہ تو اس نے دیا نا؟ بالکل. فائدہ دیا اس نے کہ تو نصیحت اگر کسی بندے کو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ممبر پر جو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، انہیں ایک ایک لفظ کا پتا ہوتا ہے کہ میں نے پچھلے جمعہ کو کیا بیان کیا تھا، اور وہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو آدھا یا 25% یاد ہوتا ہے. وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نصیحت کر رہا ہوتا ہے اس کو خود کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ 100%. ہاں جی، 100% بھی نہ ہو، 90% تو اس کو پتا ہوگا، ورنہ 100% بھی بالکل ہوگا. تو یہاں فائدہ تو دیتی ہے. اس سے پتا کیا چلا کہ دوسرے کو نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یہ نہیں رکے گا. یہاں اگر یہ کہے کہ بھئی تو نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے، یہاں کیوں آیا؟ ان کیوں آیا؟ یہ بات یہ اسی طریقے سے آیا ہے کہ مکہ کا ابتدائی دور تھا. تو میں سورہ عبس کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. سورہ العبس کیا اس کے معنی ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. پڑھا ہے نا؟ جی پڑھا. جی بھائی بتائیں. اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا. جی، وہ جو چیز تھی وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہی؟ اس لیے کہ دوسری جگہ پر جو یہاں تو اپنا فائدہ دے رہی تھی، دوسری جگہ پر فائدہ نہیں دے رہی تھی، اس لیے کہ وہ تو بے شک سردار تھے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جہاں فائدہ دیتی ہے آپ اس چیز کو سمجھ لیں اور یہاں رکھیں. تو پھر ہمیں فذکر ان نفعت الذکر کا سمجھ آ جائے گی. آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ جی چلو جی، دو چیزیں آئیں. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو خود سمجھ آ جاتی ہے، فائدہ دیتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہاں جو جس کے اوپر زیادہ مطلب اسلام کا اثر ہو وہاں زیادہ کریں گے. اب ٹائم کتنا ہے مجھے بتائیے؟ جی سر، 5-6 منٹ ہیں ہمارے پاس. 5-6 منٹ ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پہلا ہم نے پڑھا تھا پہلا پارہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیج ہے، اسی میں سے دیکھیں آپ آج مثالیں دے رہے ہیں. پہلی جو سورۃ البقرہ کی ڈاکٹر داؤد بھائی آپ ذرا پڑھیں گے الف لام میم کے بعد؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین بس نہیں بس اتنا ہی، ہدی للمتقین مطلب کیا ہے؟ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں ہدایت کے ہے لیے۔ پرہیزگاروں کے لیے۔ وہاں پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ متقی اس جگہ پہ پرہیزگار وہ ہوگا کہ جو خواہش مند ہے، جو ایک قدم ایک بالشت آگے آتا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیا آئے گا؟ ایک ذراع آتا ہے۔ جو چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آئے گا۔ حدیث مبارکہ یہی بتاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے فذکر، تو نصیحت کر، ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کیا ہے؟ فائدہ دے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ماضی ہے جی، اگر نصیحت فائدہ دے۔ آگے ہے س یذکروا من یخشا۔ اب یذکروا کا مطلب ہے ان قریب نصیحت قبول کرے گا۔ یذکروا کا مطلب کیا ہے جی؟ ان قریب نصیحت قبول کرے گا۔ ہاں، ان قریب من بھی ہے، من یخشا، ان قریب نصیحت قبول کرے گا وہ شخص، یخشا جو ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے۔ اب یہ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، آخرت کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں آ جاتی ہیں، اور آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے یا جو ڈرتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور خوب کرے گا، ایسے ہی ہے جی؟ جی آگے کیا ہے؟ آگے ہے وَيَتَجَنَّبُهَا، ہم اپنی زبان کا لفظ ہے اس کے اندر اجتناب، جی جی اجتناب کرنا، علیحدہ ہونا، پہلو تہی کرنا جی۔ جنب کہتے ہیں نا پہلو کو جی، تجنب کہتے ہیں پہلو کو دوسری طرف کر لینا، تو وہ اس کو کہتے ہیں پہلو تہی کرنا، اجتناب کرنا۔ تو ہم کون سا لفظ استعمال کریں یہاں؟ اور وہ اجتناب کرے گا، اجتناب کرے گا۔ اور فتجنبوہا ہے، ہا ذکر مؤنث ہے نا، اور اس نصیحت سے اجتناب کرے گا الاشقا، انتہائی بدبخت، انتہائی بد نصیب، الذی یصلی النار الکبری، وہ شخص جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ یصلا داخل ہوگا، النارا آگ میں، الکبری مؤنث ہے آگ کے لیے، جیسے اکبر ہے اس کی جمع، اس کی مؤنث ہے الکبری۔ یہاں تک ہو گیا جی؟ جی تو آئیے میرے ساتھ پڑھیں جی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تجھے سہولت دیں گے آسانی کی، اور ہم تجھے سہولت دیں گے آسانی کی، فذکر، تو نصیحت کر، تو تو نصیحت کر، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، اگر نصیحت فائدہ دے، سا یذکر من یخشا، ان قریب نصیحت قبول کرے گا وہ شخص جو ڈرتا ہے، ان قریب نصیحت قبول کرے گا ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے اور اجتناب اس کرے گا نصیحت سے اجتناب کرے گا انتہائی اور بدبخت، اس سے اجتناب کرے گا جو انتہائی بد بد نصیب، نصیب ہے، جی بد نصیب ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو داخل ہوگا داخل ہوگا بڑی آگ میں، بہت بڑی آگ میں۔ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ اب وقت میرے پاس نہیں ہے، اب آپ دیکھیں جہاں سے شروع کرنا ہے کیسر بھائی۔ جی فذکر ان نفعت الذکر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ